بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ شان رمضان 2025 ہے. آج شان افطار کا پہلا نشریہ ہے اور میں اس سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہوئے بہت مسرت بھی محسوس کر رہا ہوں اور بہت ایک الگ فیلنگ کے ساتھ اس سیگمنٹ کا آغاز کر رہا ہوں. میرے ذاتی طور پہ پچھلے بہت سارے دن، تقریباً ایک مہینہ یا اس سے زیادہ، اس سیگمنٹ کے حوالے سے کام کرتے ہوئے ہم سب ٹیم ممبرز کے گزرے ہیں. باقی سیگمنٹ کے ساتھ ہیں لیکن خاص طور پہ اس پہ ہم نے پچھلے سال اس کا آغاز کیا اور آپ لوگوں نے ہماری توقعات سے زیادہ اس کو سراہا. ہم نے اس سال اس کو باقاعدہ حصہ بنا دیا. کوشش کی ہے پہلے سے زیادہ بہتر انداز سے پیش کریں. کوشش ہے پہلے سے زیادہ دلچسپ انداز سے بات کی. پرپس کیا ہے اس سیگمنٹ کا؟ مقصد کیا ہے اس سیگمنٹ کا، جس کا ہم نے عنوان رکھا ہے قرآن اور سائنس. اور ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ تائید کریں گے کہ ہم نے صرف ایک نام نہیں رکھ دیا قرآن اور سائنس. چلو جی، there exists a correlation between the two. The relation is very obvious. مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی علماء کرام کے ساتھ بیٹھے تو علماء کرام سے ہم نے جانا کہ ایک اچھے مسلمان کو صرف دنیاوی اعتبار سے چیزیں نہیں معلوم ہونی چاہیے. مطلب صرف دینی اعتبار سے چیزیں معلوم نہیں ہونی، وہ تو ہونی چاہیے، ظاہر ہے دین ہمارا دین، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی چیزیں معلوم ہونی چاہیے. جب ہم ایک محفل میں بیٹھے ہوں، ہمارے پاس 4 چیزیں کوٹ کرنے کی، اور پھر یہ دنیاوی معلومات جو ہم اس سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ سائنسی معلومات، یہ فلکیاتی. ظاہر ہے نہ میں کوئی سائنس کا پروفیسر ہوں، نہ ہمارے ویورز میں کوئی فلکیاتی کوئی ایکسپرٹس ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تو یہ سائنسی معلومات، یہ فلکیاتی معلومات، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ بھی بن رہی ہیں. میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اپنی بات کروں کچھ حوالوں سے، ان سرٹن ایسپیکٹس، کچھ حوالوں سے کسی بھی اور چیز سے زیادہ ان معلومات کی بدولت میں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب پایا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز پایا ہے کہ یہ سب ہے کیا، میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا، یہ تو کچھ اور ہی ہے. گویا کہہ لیجیے ہر معلومات جو آپ سے شیئر کر رہے ہیں وہ ایک تخلیق ہے نا اللہ کی. جو بھی بات آپ سے ایک پروڈکٹ ہے نا اللہ تعالیٰ کا، اور ہر تخلیق ہمیں خالق کا پتہ دے رہی ہے کہ جس کا پروڈکٹ اتنا بڑا ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا، جس کی تخلیق کا یہ عالم ہے وہ خالق کیسا ہوگا. تمید ہو گئی. خواتین حضرات پلیز فاسٹن یور سیٹ بیلٹس، تیار ہو جائیے. ان گنت، یہ ٹائم نوٹ کر لیجئے، روزانہ اس ٹائم حاضر ہوں گے، لطف آئے گا انشاءاللہ. تیار ہو جائیے. ان گنت غیر یقینی، بہت دلچسپ، بہت ناقابل یقین معلومات کے لیے جو ہم لے کر آ گئے شان رمضان 2025 قرآن اور سائنس سیگمنٹ. تیار ہو جائیے ناقابل یقین قرآنی آیات کے لیے جو کہ ہم لے کر آ گئے قرآن اور سائنس سیگمنٹ میں. وہ آیات جن کو سن کر ہم سب کا ایمان اس بات پر مزید پختہ ہو جائے گا. ہمارا تو ایمان تو ہے ہی، یہ ایمان نہ ہو تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے. ایمان تو ہے ہی، لیکن مزید پختہ ہو جائے گا کہ یہ کتاب جس کے پڑھنے کا بھی علماء کرام حوالہ دے رہے تھے، یہ کتاب حق ہے. اور اس کے کتاب حق ہونے کے بہت سارے ثبوت ہیں. ہم کوئی سائنس کے محتاج نہیں ہے اس کتاب کو کتاب حق ثابت کرنے کے لیے. بٹ دس از آلسو ون ایسپیکٹ کہ اس کتاب کے کتاب حق ہونے کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہ باتیں جو سائنس آج دریافت کر رہی ہے، سائنس آج بتا رہی ہے، وہ باتیں اس زمانے میں کہہ دی گئی تھیں. جو باتیں سائنس آج بتا رہی ہے وہ باتیں اس زمانے میں لکھ دی گئی تھیں، ریکارڈ کا حصہ بنا دی گئی تھیں، جو اس زمانے میں بڑی عجیب لگنی چاہیے تھی باتیں. بس ہم آپ کی خدمت میں وہ کچھ عرض کریں گے، ہم آپ کو وہ کچھ بتائیں گے، وہ کچھ دکھائیں گے کہ ہم بتاتے چلے جائیں گے، ہم عرض کرتے چلے جائیں گے، اور آپ جو جتنے بھی ویورز ہیں وہ کبھی زبان سے ورنہ ہمیشہ ہمیشہ دل سے کہتے چلے جائیں گے اللہ اکبر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم بتاتے چلے جائیں گے، ہم عرض کرتے چلے جائیں گے. میں نے چونکہ جب اس کی ریسرچ کی تو مجھے بہت کچھ میں نے کئی مراحل سے گزرا، اس لیے میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ میں چیلنج کر رہا ہوں کہ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کی نعمتوں کا تو ہم شکر ادا کرتے ہی ہیں. بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے، اللہ تعالیٰ شکر ہے.
لیکن جب میں اللہ کی نعمت کا سوچتا ہوں تو میں سوچتا ہوں یہ زمین، یہ آسمان، میری صحت، او بھائی اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس نے کہاں کہاں کیا کیا نعمتیں دی ہوئی ہیں. سو ایک اور چیلنج ہے، ہم کہتے چلے جائیں گے، ہم پڑھتے چلے جائیں گے، اور آپ زبان سے کبھی کبھی ورنہ دل سے ہمیشہ کہتے چلے جائیں گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اتنی نعمتیں ہیں، کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کون کون سی نعمتوں؟ آج شروع کرتے ہیں. پہلا سیشن تھا، پہلی نشست تھی، ابتدائی نوعیت کی گفتگو ہو گئی. آئیے آج شروع کرتے ہیں. شروع کرتے ہیں زمین سے، جہاں ہم رہتے ہیں. کتنی بڑی ہے نا زمین، پہاڑ، کیا کیا نہیں ہے اس زمین پہ. یہاں صحرا ہے، صحرا میں جائیں صحرا ختم نہیں ہوتا ہے. یہاں جنگل ہے، جنگلوں میں جائیں جنگل ختم نہیں ہوتے. یہاں وادیاں ہیں، وادیوں میں جائیں وہ ختم نہیں ہوتی. یہاں دریا ہے، دریا میں جائیں وہ ختم نہیں ہوتا. یہاں سمندر ہے، سمندر میں جائیں وہ ختم نہیں ہوتے. سو اس زمین میں سب کچھ ہے. یہاں صحرا ہے، جنگل ہے، وادیاں ہیں، شادابیاں ہیں، دریا ہے، سمندر ہے. کہتے چلے جائیں کہتے چلے جائیں. لیکن اتنی بڑی زمین، کتنی بڑی زمین ہے نا. وہ جو ایک سورج چمک رہا ہے، جس کی روشنی ہم تک پہنچ رہی ہے. آج ہمارا ٹاپک ہے کائنات بڑی کتنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ جو ایک سورج چمک رہا ہے، یہ ہماری زمین سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے. ہماری زمین تو کچھ ہے ہی نہیں، بہت چھوٹی ہے، بہت ہی چھوٹی ہے. ارے وہی زمین جس کے بارے میں بھی کہہ رہا تھا بہت بڑی ہے، تو نہیں، بہت چھوٹی ہے. یہ پوری کی پوری زمین، پوری زمین ہمارے سورج کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہے. یہ منظر دیکھیے، یہ ایک ذرے جتنی ہے، ایک ذرے جتنی. یہ 0.00 پتہ نہیں ملاتے چلے جائیں. ارتھ اور سن کا یہ ریشو ہے. یعنی اگر آپ سمجھ لیں کہ سن، اگر ایک سورج ایک بڑا بال ہے، تو اس بال میں اگر آپ 1 2، اب یہ جب میں ڈال رہا ہوں 1 2 یہ زمینیں ہیں، تو میں 1 2 3 4 ہزار، 10,000، 50,000، لاکھ زمینیں، 2 لاکھ زمینیں، 3 لاکھ زمینیں، 4 لاکھ زمینیں، 5 لاکھ، 8 لاکھ، ملین، 13 لاکھ، 13 لاکھ. یہ سورج اتنا بڑا ہے کہ ہماری زمین تو کچھ ہے ہی. 13 لاکھ زمینیں آ جائیں اس ایک سورج میں. اتنا بڑا ہے سورج. تو اگلا سوال، اللہ اکبر. تو ابھی لگ رہا تھا کہ زمین بہت بڑی ہے، پتہ لگا کہ نہیں، سورج بہت بڑا ہے. تو سورج سب سے بڑا ہے؟ اس میں تو 13 لاکھ زمینیں آ جاتی ہیں، تو سورج سب سے بڑا ہے کیا؟ نہیں. پھر تو سورج تو ایک ستارہ ہے. سورج کیا ہے؟ ایک ستارہ ہے. اچھا ایک ستارہ ہے تو کیا سورج کائنات کا سب سے بڑا ستارہ نہیں ہے کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. تو پھر جس طرح زمین بہت بڑی ہے مگر سورج کے سامنے ایک ڈاٹ ہے، ایک نقطہ ہے، اسی طرح سورج بہت بڑا ہے مگر ایک اور ستارہ ہے. بیٹل جیوس کر کے کوئی نام ہے اس کا، بیٹل جیوس کہتے ہیں اسے. یہ ایک ستارہ بیٹل جیوس کے سامنے ہمارا سورج ایک چھوٹا سا نقطہ ہے. سو وہ سورج جو آپ کو بھی کتنا بڑا لگ رہا تھا نا، یہ ہے سورج اس اور دوسرے ستارے کے سامنے جس کا نام بیٹل جیوس ہے. یہ جو ستارہ ہے یہ سورج سے 700 ٹائمز ملٹیپلائی کر دینا تو یہ ایک ستارہ بنتا ہے. 700 ٹائمز. یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو سورج سے بھی بہت بڑا ہے. تو اس کا مطلب یہ سب سے بڑا ہے نا؟ نہیں، یہ سب سے بڑا نہیں ہے. پھر بھائی سورج ایک ستارہ ہے، یہ بیٹل جیوس ایک اور ستارہ ہے. یہ 2 ستارے ہو گئے، 2 ستارے. تو اس کا مطلب اس کائنات میں 2 ستارے اتنے بڑے بڑے نہیں. تو کتنے ستارے ہیں؟ اتنے بڑے بڑے 200 ستارے ہیں کائنات میں نہیں. بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا نا وہ ہماری اس گفتگو پہ کہے گا کہ یہ کیا مذاق کے موڈ میں آئے گا آپ لوگ، یہ کیا بات کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ کائنات میں 2 ستارے اتنے بڑے نہیں. 2 ستارے نہیں ہیں تو کتنے ہیں؟ 2000 ہیں؟ نہیں. تو 2 لاکھ ہوں گے؟ نہیں 2 لاکھ نہیں. تو 2 کروڑ ہوں گے؟ نہیں 2 کروڑ بھی نہیں ہے. کیا
20 करोड़ होंगे? नहीं, 20 करोड़ भी नहीं है। तो क्या 1 अरब होंगे? एक अरब पता नहीं कितने जीरो, 1 अरब कह रहा हूं मैं, नहीं 1 अरब भी नहीं है। तो क्या अरबों सितारे हैं क्या इस कायनात में? जवाब है जी हां, अरबों सितारे हैं। इस जैसे सूरज एक सितारा, बेटलजूस एक सितारा, इस जैसे अरबों सितारे हैं कायनात में। अब आप ये देख लें, तो आपको बस एक बारिश नजर आ रही है ना, नूर की बारिश, ये सितारों की बरसात है। अरबों सितारे हैं, अरबों सितारे हैं, बिलियंस इस कायनात में। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, गलत कहा है मैंने। अरबों सितारे नहीं है इस कायनात में, अरबों सितारे हैं हमारी कहकशां में। इस जैसे अरबों सितारे हैं कहकशां में, गैलेक्सी क्या है? अरबों सितारों के खानदान को कहते हैं कहकशां गैलेक्सी। एक कहकशां एक बहुत बड़ा सितारों का खानदान होता है। जैसे हमारी कहकशां, इसका नाम है मिल्की वे। सिर्फ हमारी कहकशां में कितने सितारे हैं? 1 अरब, 2 अरब, 100 अरब, 200 अरब, 400 अरब। 400 अरब सितारे हैं, सूरज से भी बड़े बड़े हमारी कहकशां में, मिल्की वे में, हमारी गैलेक्सी में। इसका मतलब यह हुआ कि जमीन बहुत बड़ी है, सबसे बड़ी नहीं है, सूरज उससे भी बड़ा है। बेटलजूस सितारा बहुत बड़ा है, उससे भी, लेकिन वो सूरज से भी बहुत बड़ा है। और फिर ऐसे 400 अरब सितारे हमारी कहकशां यानी कि मिल्की वे में हैं। तो क्या बात खत्म हो गई? नहीं, बात शुरू हुई है। क्या मतलब? क्या कायनात में ये एक वाहिद कहकशां नहीं है? नहीं। तो कायनात में ऐसी कितनी कहकशां हैं जिसमें से हर कहकशां में अरबों सितारे हैं? जवाब 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। कितनी कहकशां हैं? 1 करोड़ नहीं, 1 अरब नहीं, 10 अरब नहीं, 200 अरब नहीं। आप अंदाजा कर रहे हैं? यानी सेगमेंट का टाइम खत्म हो रहा है, अभी ये बात ही खत्म नहीं हो रही कि कायनात है कितनी बड़ी। ये तो नंबर ही खत्म हो गए सारे। कितनी बड़ी है? सवाल, कितनी बड़ी है कायनात? जवाब पता नहीं। ये मैं लैक ऑफ रिसर्च की वजह से नहीं कह रहा कि पता ही नहीं है मुझे कायनात कितनी बड़ी है। ये रिसर्च करने वालों की रिसर्च है कि पता नहीं कायनात कितनी बड़ी है। आप अंदाजा कर रहे हैं इस दावे का, इस जुमले का? साइंस अपनी तमाम तर तहकीक, एस्ट्रोनॉट्स, ये वो, जेम्स वेब टेलीस्कोप, इस सब के बाद अभी यही तयन नहीं कर पाई है कि कायनात, हाउ बिग इज यूनिवर्स, यही नहीं पता। ये मैं नहीं कह रहा। फिर ये आज से 3 साल पहले का बीबीसी उर्दू का एक आर्टिकल है, उसकी हेडलाइन है, ये हेडलाइन तो पढ़े जरा क्या है। ये हेडलाइन है, हमारी कायनात असल में कितनी बड़ी है? एक मुअम्मा। यही नहीं पता अभी। साइंसदान लगे हुए, ये समझ में नहीं आ रहा कि है कितनी बड़ी, इसी का जवाब नहीं मिला। ये हेडलाइन कह रही है बीबीसी की कि ये मुअम्मा, इट रिमेन्स अ क्वेश्चन कि कायनात है कितनी बड़ी। लेकिन असल हैरानगी की बात मैंने आपकी खिदमत में अब अर्ज करनी है। ये सब जो मैंने बताया ना अभी, सब जमीन से शुरू हुए, सूरज से गए, बेटलजूस 2 नहीं 200 अरब सितारे, एक कहकशां में, फिर एक कहकशां नहीं 400 अरब कहकशां, ये सब जो मैंने बताया ना, ये मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है, ये है काबिल मुशाहिदा कायनात। असल कायनात नहीं, ये मैंने बात की है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की। मैं एक्चुअल यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा। मिसाल के तौर पे अभी आप लोग घर से बैठ के मुझे देख रहे हैं ना, आप इस सेट का इतना सा हिस्सा देख रहे हैं, ये ऑब्जर्वेबल सेट है, ये एक्चुअल सेट नहीं है। एक्चुअल सेट इससे बहुत बड़ा है, वो मैं देख सकता हूं क्योंकि मैं यहां पर हूं, आप लोग हैं नहीं यहां पे, तो आपको इतना सा सेट नजर आ रहा है इस वक्त इस फ्रेम में, ये सेट इससे बहुत बड़ा है। ये साइंसदानों ने जितना बताया है वहां गए नहीं है अभी, उस लिहाज से तो सेट की एग्जाम्पल गलत हो जाएगी, गए नहीं है। जितना देखा भी है ना, ये सब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, ये एक्चुअल यूनिवर्स नहीं है। तो फिर अगला सवाल, असल कायनात कितनी बड़ी है?
کیا آپ جواب سننے کے لیے تیار ہیں؟ اور پھر اگر آپ دل سے اللہ اکبر نہ کہیں تو میں مجرم ہوں آپ کا، اگر آپ کے دل سے نہ نکلے اللہ اکبر. چونکہ اللہ اکبر کیا ہے؟ اللہ اکبر ہے اللہ بڑا ہے. بھائی تخلیق بڑی ہوتی ہے، خالق بڑا ہوتا ہے. ظاہر ہے تخلیق تو بڑی نہیں ہوتی نا، خالق بڑا ہوتا ہے. جس کی کائنات اتنی بڑی ہے وہ خود کتنا بڑا ہوگا. میں نے آپ کی خدمت میں اب تک جتنی بھی کائنات عرض کر دی ہے، کمال یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری قابل مشاہدہ کائنات ممکنہ طور پر اصل کائنات کے مقابلے میں ایک ذرے جتنی ہے. کین یو بلیو اٹ؟ ایک ڈاٹ جتنی ہے. ڈاٹ سے ہماری بات شروع ہوئی تھی. زمین اتنی بڑی ہے، سورج کے سامنے ڈاٹ ہے. سورج اتنا بڑا ہے، اس بیٹل کے سامنے ڈاٹ ہے. بیٹل اتنا بڑا ہے، گیلیکسی کے سامنے ڈاٹ ہے. ہماری گیلیکسی اتنی بڑی ہے، ساری گیلیکسیز کے سامنے ڈاٹ ہے. پتا چلا یہ ساری کائنات ہی اصل کائنات کے مقابلے میں ڈاٹ ہے. ڈاٹ ہے. اب سمجھ آ رہا ہے؟ مجھے تو آ رہا ہے کہ میں جو اپنے آپ کو اتنا بڑا ترم خان سمجھ رہا تھا کہ میں نے یہ پتہ نا، میں تو کہیں ایگزسٹ، میں تو نیگلیجبل بھی نہیں ہوں. ایگزسٹ ہی نہیں. میری زمین کچھ نہیں ہے، سورج کچھ نہیں ہے. میں ہوں کون؟ یہ پوری کی پوری قابل مشاہدہ کائنات اصل کائنات کے مقابلے میں ذرہ ہے. تو ہم ہیں کون؟ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ اوقات کیا ہے؟ اب اس آیت کا زیادہ لطف آتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہے اور یہ آیت سورہ اسراء کی ہے، اور آپ اس وقت آیت اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اب اس آیت کو آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا. اب یہ سارا بیک گراؤنڈ ذہن میں رکھیں اور اب یہ آیت سنیں کہ جس کا ترجمہ ہے زمین پر اکڑ کر مت چلو. زمین پر اکڑ کر مت چل. یقیناً نہ تو تم اس زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. اس آیت کا مطلب اب سمجھ میں آ رہا ہے مجھے. اوقات کیا ہے؟ اگلی آیت سن لیں، اس کا ترجمہ ایک اور سورہ کی کہا. ترجمہ: انہوں نے اللہ کی عظمت کے مطابق اللہ کی قدر نہیں کی. انہوں نے خدا کی قدر ہی نہیں کی جیسی کرنے کا حق تھا. اب اگلا سنیے. اب آپ کے ذہن میں ہے کہ آسمانوں کا عالم کیا ہے، اب آپ کے ذہن میں ہے کہ کائنات کا عالم کیا ہے. اب سنیں، کہا اس کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اس کی قدرت کا عالم تو یہ ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. لیکن اصل بات اور سنیں، آسمان جس آسمان کا آپ نے بھی سنا کہ جس آسمان پہ کیا کیا نہیں ہے، اس کی قدرت کا عالم تو یہ ہے قیامت کے دن پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی. آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. پاک ہے وہ، بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. وہ قیامت کے دن سب زمینوں کو سمیٹ دے گا اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے. لیکن یہ تو تھی آیت زمین کے متعلق. ایک ہلا دینے والی آیت عرض کروں، ایک ہلا دینے والی آیت عرض کروں کہ آپ وہ آیت سن کر کہیں گے کہ یہ آیت کیسے ہے. یہ تو سائنس نے آج بتایا ہے. 1400 سال پہلے یہ بات قرآن کریم میں کیسے آ گئی تھی آیت؟ عرض کروں؟ کل عرض کریں گا.